सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता कुछ अरसे में अगर हम देखें तो पहली बार इतने सख्त लहजे में बोले और उन्होंने इंतहाई सख्त क्रिटिसिज्म किया, सख्त अल्फाज का चुनाव किया। उन्होंने किसी हद तक अदालती फैसलों के हवाले से भी ISI का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने नैब के ऊपर बहुत सख्त तनकीद की, उन्होंने हुकूमत का जिक्र किया। क्या इसका इशारा ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द जो शिकंजा है वो शायद और कसा जा रहा है? शायद पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि अब हालात और ख़राब होंगे हमारे लिए। एक बहुत ही पुराना केस, आज से 20 साल पुराना केस, जो बनाया भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए था, जिसको ख़त्म भी कर दिया गया पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, जिसको फिर उठाया गया पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और फिर दबा दिया गया पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और अब उसको दोबारा से उठाया जा रहा है। वो है आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एहतसाब सेल के आज से 20 साल पहले बनाए गए रेफरेंसेस, केसेस, स्कैंडल्स, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के और असासाजात रेफरेंस के। उसको नैब जरदारी साहब के खिलाफ जो बरीयत थी उसको चैलेंज करने जा रही है। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। नैब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ असासाजात रेफरेंस में बरीयत का केस शुरू करने जा रहा है। आमदन से ज़ायद असासों जैसे रेफरेंसेस 20 साल पहले मुस्लिम लीग नून के दूसरे दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर किए गए थे। इन रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर गैर कानूनी ज़राए से असासे बनाने का इल्ज़ाम था। 25 फरवरी 1998 को एहतसाब एक्ट 1997 की शिक 15A के तहत आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया गया था। आसिफ जरदारी साहब पर एहतसाब सेल का इल्जाम था कि वो अपने फ्रंटमैनों और बेनामी दारों के जरिए गैर कानूनी जराए से बनाए गए असासों का इंतजाम चलाते थे। आसिफ जरदारी साहब पर यह भी इल्जाम था कि उनकी मिल्कियत में 1998 तक 5 शुगर मिलें थी। ये रेफरेंस जो नैब ने फाइल किया, जो अपील है नैब की, उसके मैं आपको मुंदरजात बता रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ असासाजात और दीगर कई रेफरेंसेस NRO की वजह से 2007 में बंद कर दिए गए थे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने NRO कलअदम करार दिया और मुकदमात को बहाल करने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त चूंकि जरदारी साहब सदर थे तो उन्होंने इस्तिस्ना का दावा किया और आर्टिकल 248 के तहत उनके खिलाफ मुकदमात न खुल सके। 2015 में नैब ने दोबारा असासाजात रेफरेंसेस पर काम शुरू किया, लेकिन लग यूं रहा है कि वो काम इसलिए शुरू किया ताकि काम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और बिलाखिर आसिफ जरदारी साहब को 26 अगस्त 2017 को रावलपिंडी एहतसाब अदालत ने कई रेफरेंसेस में बरी कर दिया अदम सबूत की बुनियाद पर। नैब ने आसिफ जरदारी साहब की बरीयत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दे रखी है, जिसको अब मौजूदा नैब ने एक्सपर्डाइट करने का फैसला किया है। नैब का दरख्वास्त में मौकिफ है कि आसिफ जरदारी साहब ने बेपनाह करप्शन के जरिए बेतहाशा पैसा बनाया, जिसे कई बैंक अकाउंट्स और स्विट्जरलैंड के लॉकर्स में छुपा कर रखा गया। नैब ने बैंक स्टेटमेंट्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कायम ऑफशोर कंपनियां, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान पैसे की मुंतकली के शवाहिद को सामने रखते हुए तहकीकात की। आसिफ जरदारी साहब की कम से कम 25 ऑफशोर कंपनियों को नैब ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। हो सकता है शायद ये पहले तफसीलात आपके सामने ना आई हों, जो आपको हम कंपनीज की तफसीलात बता रहे हैं। लैपवर्थ इन्वेस्टमेंट, इसका एड्रेस है 202 सेंट मार्टिन ड्राइव वेस्ट, जैक्सनविले, ये फ्लोरिडा जो रियासत अमेरिका की, वहां पे। इंट्रा फूड्स 337 लॉमरेल ग्रोव, जैक्सनविले, फ्लोरिडा। तीसरी कंपनी डायनाटेल ट्रेडिंग कंपनी, फ्लोरिडा। चौथी कंपनी AS रियल्टी इनकॉर्पोरेशन, पाम बीच गार्डन्स, फ्लोरिडा। पांचवी कंपनी जी बॉर्नवेज ट्रैवल कंसल्टेंसी, ये भी फ्लोरिडा में। छठी कंपनी बोमर फाइनेंस, ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। सातवीं कंपनी मैरिस्टन सिक्योरिटीज, ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। आठवीं कंपनी मॉलिटन बिजनेस SA, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। नवीं कंपनी कैप्रिसॉन ट्रेडिंग SA, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। 10वीं कंपनी फैगरिटा कंसल्टिंग, ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। 11वीं कंपनी मार्वल एसोसिएटेड, ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। 12वीं कंपनी पॉनबरी फाइनेंस लिमिटेड, ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। अगली कंपनी है जी ऑक्सफोर्ड ट्रेडिंग, ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। ब्रिंसलैंड इन्वेस्टमेंट, ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। चिमिटेक्स होल्डिंग्स SA, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स।
एल्किंस होल्डिंग्स ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, मिंटरलर इन्वेस्टमेंट ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, सिल्वरनट इन्वेस्टमेंट्स ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, टैकुलिन इन्वेस्टमेंट ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, मॉलिडन इन्वेस्टमेंट ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, दूस्तान ट्रेडिंग ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इनकॉर्पोरेशन ये भी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, और वेस्टमिंस्टर सिक्योरिटीज ये भी जरदारी साहब की 25 ऑफशोर कंपनीज में से एक कंपनी मुबैना तौर पर, जो नैब का दावा है कि ये कंपनीज आसिफ अली जरदारी साहब ने बना रखी थी, और नैब ने अब इनकी अपील को रीओपन करने के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उसमें दरख्वास्त दी है, और अब कुछ ही दिनों में इसकी समाअत शुरू हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैदर मेहदी साहब, सर थैंक यू सो मच। उनके साथ तशरीफ रखते हैं राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, राजा साहब थैंक यू सो मच। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन साहब, साबिक डायरेक्टर नैब खैबर पख्तूनख्वा, साबिक सरबराह रह चुके हैं एंटी करप्शन के पंजाब में, और डायरेक्टर ISI भी पंजाब में रह चुके हैं ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। हैदर साहब, ये बिलावल साहब को ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ है, ये क्या लग रहा है? ये थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला एक्चुअली बिलावल का नहीं है, मसला है कि पाकिस्तान की जो एक छोटा सा टोला और अमीर टोला, जिसने मेरे हिसाब से पिछले 70 साल से ना इस पाकिस्तान को कब्ज़े में रखा हुआ है, चाहे मार्शल लॉ की हुकूमतें आएँ चाहे बुलाएँ। ये पहली दफ़ा हालांकि मार्शल लॉ हुकूमतें आई और उन्होंने इनको के ख़िलाफ़ एक्शन किए, लेकिन ये टोला जाके मिल गया, ये टोला जाके ज़ियाउल हक से भी मिल गया, ये टोला जाके मुशर्रफ के साथ भी मिल गया, और ये टोला और ये बट गया दो पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में और PMLN में। आधे उसमें चले गए, आधे हाँ, और बाय द वे इनमें से काफ़ी हजरात PTI में भी हैं। हाँ, ये ऐसी बात नहीं है, नहीं दैट इज़ ट्रू। ये आप जो देख रहे हैं ना फिनोमेना, ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा और ये लंगड़ा लूला निज़ाम है, तो नैब भी लंगड़ा लूला है, सबको जब प्रोसिक्यूट नैब आइसोलेशन में तो नहीं होगा ना, आइसोलेशन, लेकिन पहली दफ़ा एक बहुत सीरियस एफर्ट हो रहा है कि इनके जो बड़े बड़े चोटी के लीडर्स हैं ना, उनको पकड़ा जाए और उनकी जो है ना, उनको मतलब कैफर किरदार तो नहीं, लेकिन उनसे अकाउंटेबल होना चाहिए। यही चीज़ नवाज शरीफ के साथ हुई है और यही चीज़ जरदारी के साथ हुई है। बिलावल भुट्टो की अपनी मेरा तो एक बहुत ही प्रिंसिपल इख्तलाफ है उनसे, उनकी तो कोई किसी तरीके से भी ना क्वालिफिकेशन है ही नहीं पार्टी के सदर बनने की, मां सिवाय कि वो बेनजीर के बेटे हैं। क्या पाकिस्तान में इससे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? अब आप देखिए ना, अगर ये मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान के मैं आप मीडिया आमिर अब्बास साहब, हमारी जो अशरफिया जिसको कहते हैं, हमारा लिबरल जो है, जो कि ये इन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है डेमोक्रेसी का, अगर इन्होंने इजाज़त दे दी ना कि बिलावल जैसा इंसान पाकिस्तान की सियासत में एक चोटी का लीडर बन जाए और लोग कह रहे हैं कि जी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी शर्म की बात पाकिस्तान के लिए नहीं है कि हम इतने बेगैरत हैं, इतने बेशर्म हैं कि हम एक कल का बच्चा जिसने ज़िंदगी में धेले का काम नहीं किया हो, सिर्फ एक ख़ानदान के अंदर पैदा, जिसने ज़माने में पुराने ज़माने में बादशाहों के ख़ानदान, अब तस्वीरें तो देखें बैठे कौन होते हैं, आसिफ जरदारी, बिलावल, फरियाल तारपुर, यार ये मजाक है पाकिस्तान है ना सर, पूरी तो फैमिली है, तो हम क्या, हम कोई सऊदी अरेबिया है या हम कोई इमारात है कि हमने ये खानदान है इनका हमने ठेका लिया हुआ है। उधर ये आती है मरियम आती है, उधर नवाज है, सारी कौम मिलके पालेगी ना सर। अमीर ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी, और मैं कह रहा हूँ ये मौका अगर हमने इसको लेवरेज किया, इन लोगों को नहीं पकड़ा और इनको हमने अकाउंटेबल नहीं छोड़ा और इनके साथ बाकियों को अकाउंटेबल नहीं छोड़ा, पाकिस्तान नहीं ठीक होने लगा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनकी हमने ढौंसलों में नहीं आना चाहिए कि जी ये 18वीं तरमीम ख़तरे में है और जनाब ये फलाना है और ये स्पीकर को कैसे अरेस्ट किया। उसके बाद धेला नहीं था जब वो मिनिस्टर बना था टाउन प्लानिंग का, एक कौड़ी पाई नहीं थी, किराए का KDA का रेस्ट हाउस में वो रहता था। 15 साल कहते खानदानी रईस है, 15 साल मैं उनका बाप दादा परदादा, वो तो देखें जी, वाले साहब उनके वाले साहब जस्टिस थे, बहुत अच्छी सब बात सही है। घर इनका शिकारपुर में था,
جو لوگ جاگیر ہیں وہ جو لوگ ان کے خاک جاگیر ہے. 15 سال یہ امریکہ میں رہے ہیں, گروسری سٹور میں کام کرتے رہے ہیں, گیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں, نہ کوئی ایجوکیشن لی, منسٹر بنے ہیں. میں بتا رہا ہوں اس کا اپنا گھر نہیں تھا بھائی, فیملی کا گھر تھا PCHS میں, اس کا ذاتی گھر کوئی نہیں تھا. جب یہ 1988 میں منسٹر بنا ٹاؤن پلاننگ کا, تو یہ کہاں سے ہے یہ دولت, کدھر سے بنی, کس نے دی, کس نے پیسے دی؟ دیکھیں یہ مذاق پاکستان کے ساتھ بہت ہو چکا ہے. وی ہیو ٹو پٹ دس ٹو این اینڈ. رائٹ جی. آج جو بلاول صاحب نے تنقید کیا ہے نیب کے اوپر, یہ صرف بلاول صاحب کی نہیں ہے, اس کا ایک پورا سلسلہ ہے. بلاول صاحب کے والد زرداری صاحب نے جو نیب کو کے لیے جو تھریٹننگ الفاظ استعمال کیے تھے, ذرا وہ سنوائیں. بدلتے نہیں لگتی. کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا, کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ. آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ میں چیئرمین صاحب کو نہیں, میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں, ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں. چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے, اچھا اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے اوپر کیسز بنوائے؟ کیا آپ ماڈرن ڈیموکریسی میں سوچ سکتے ہیں کہ ملک کے اینٹی کرپشن کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کو, جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا, اس کے بارے میں ایک پالیٹیشین کہے کہ اس کی کیا مجال ہے, کیا جرت ہے؟ پرویز رشید صاحب نے کیا کہا تھا نیب, ذرا نیب کو لتاڑا کیسے ان سب نے مل کے, ذرا یہ سنو. آمریت کے مخالف جو سیاستدان تھے ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے کامیابی حاصل کرتا رہا ہے. تو نیب کا ادارہ ایک پگڑی اچھال ادارہ بن چکا ہے جو ان سیاستدانوں کی پگڑی اچھالتا ہے جو سیاستدان کوئی اصولی موقف اختیار کر لیتے ہیں. نیب کو بھی سزا ملنی چاہیے, نیب کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. نیب کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ صرف لوگوں کی پگڑی اچھالتا رہے. پارلیمنٹ کو نیب کے لیے قانون بنانا چاہیے کہ جب آپ کسی پر مقدمہ بنائیں گے اور وہ مقدمہ اگر درست ثابت نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بھی وہ سزا ملے گی جو آپ نے ملزم کے لیے تجویز کی. اور تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر جن کو کہتے ہیں, تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ نیب ایک کالا قانون ہے. انہوں نے کیا نیب کو خراج تحسین پیش کیا, ذرا یہ سنوائیں. کل وزیر اعظم سے میری ملاقات ہے, میں ان کو ایک تجویز دوں گا. ابھی میری ان سے بات نہیں ہوئی, لیکن میں بات ان سے کرنے سے پہلے آپ سے تھوڑے سے سوال پوچھا ہے تو میں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا وہ قانون ہے, اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا. خاص طور پہ مجھے سن 2000 میں جب میں جیل میں تھا ٹک میں, یہ مجھے میرے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے بنایا گیا تھا نیب کا قانون. اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو تو انشاءاللہ ہم نیب کے قانون کو اللہ چاہے گا تو ختم کریں گے. راجہ صاحب, سب مل کے صف آرا ہو چکے ہوئے ہیں نیب کے خلاف. میرے پاس یہ آپ نے دو بڑی پارٹیوں کے لیڈر تھے, ایک مسلم لیگ نون کے, پھر زرداری صاحب, پھر آپ نے دوسرے لیڈر ان کے دکھائے. یہی وہ وجہ تھی, یہی وہ ایٹیچیوڈ تھا, یہی وہ بیانات تھے کہ جس سے لوگوں نے تنگ آ کے جو موجودہ الیکشنز ہوئے انہوں نے دوسری ایک تبدیلی کی طرف آئے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں لوٹ کسوٹ بہت ہو چکا, اور جو پی ٹی آئی نے بات کی کہ جناب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, ہم لوٹی ہوئی دولت لائیں گے, تو یہ اس ملک کی عوام نے یہ آپشن چوز کی, اور اس نے کہا ٹھیک ہے بہت ہو چکا یہ لوٹ مار کا سلسلہ, اب ہم نے جانا ہے اکاؤنٹیبلٹی کی طرف. اب جب اکاؤنٹیبلٹی کی طرف اس حکومت نے جانا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو اس کے پاس ٹولز ہیں وہ ٹولز ہیں, ایک سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ نیب کا ہے. اس کے ذریعے آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کرنا ہے اور اسے کسی منطقی انجام تک لانا ہے. دوسرا ہے ایف آئی اے کا, اور ایف آئی اے کے ذریعے کیا آپ نے یہ تمام پروسیسز شروع کرنے ہیں. انفارچونیٹلی نیب کے بارے میں جو کہا, جیسے ابھی زرداری صاحب نے کہا کہ ان کی کیا مجال, چیئرمین نیب کی کیا مجال, یہی وہ چیزیں. امریکہ میں کو کہہ سکتا ہے کہ ایف بی آئی کے ہیڈ کی کیا مجال ہے؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن امریکہ میں ہینڈ پکڈ کوئی ایف بی آئی کا لگتا بھی نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, قمر زمان چودھری کو آپ لگا دیتے ہیں نیب کا چیئرمین, جو خود کرپشن کے کیسز میں انوالو رہا, جس کے خلاف این آئی سی ایل کا کیس تھا, اس میں اس کا نام آیا. جب آپ اس کو لگاؤ گے تو اس کو آپ نے لگانا ہے فیسیلیٹیشن کے لیے, کہ آپ نے کرپشن میں آ کے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ نے کرپشن کو پکڑنا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نیب میں یہی وہ سلسلے تھے, یہی قمر زمان چودھری تھا جس کے دور میں یہ جو آپ نے
में दिखाए केसेस दोबारा खुल रहे हैं। ये ऑलरेडी अपील की स्टेज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में पड़े हैं। इन्हीं के दौर में वो ओरिजिनल कागजात गुम हो जाते हैं, कॉपीज निकल आती हैं और अदालतें मजबूर होती हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट के मुताबिक आप फोटो कॉपी को कहां लेके जाएंगे, जो कि बाद में मिल चुके हैं अभी नैब के पास। तो इसी एटीट्यूड को खत्म करने के लिए अब नैब को इन्होंने क्या कहा कि जी काला कानून कह दें, क्योंकि नैब की क्या मजाल कि वो नवाज शरीफ के ऊपर केसेस बनाए, शहबाज शरीफ पे बनाए या आसिफ अली जरदारी पे बनाए। अब वजह क्या है कि नैब की जो परफॉर्मेंस, जैसे कि मेहदी साहब ने कहा कि लूली लंगड़ी नैब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि नैब का जो स्ट्रक्चर है, जब तक पीटीआई की गवर्नमेंट या जो भी हैं वो इसको रीस्ट्रक्चर नहीं करते, इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि मैं रहा हूं नैब में, मुझे उसकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा है कि जनाब जब आपने बड़े बड़े केसेस खोलने हैं, इसीलिए तो जरदारी साहब कहते हैं भेज दो मुझे जेल में, कोई बात नहीं, मेरा दूसरा घर है, मैं फिर जाके देखूंगा ये कैसे प्रूव करेंगे। नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी की तरफ इस कौम ने जाना है। किस लिए? क्योंकि जो आपके मौजूदा पॉलिटिकल और जियो सिनेरियो है, जहां पे आपके बॉर्डर्स के ऊपर आपके साथ टेंशंस हैं, ये जो हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बातें कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी को अगर शैटर किया है किसी चीज ने, तो वो करप्शन ने किया है। अब आपने करप्शन को रोकने के लिए अगर नैब से नहीं बन पा रहा, तो मौजूदा हुकूमत को ऑडिट, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं एफबीआर को खत्म करके नया एफबीआर बिल्कुल मैं समझता हूं, बिकॉज अगर हम देखते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के आपने केसेस खोले और क्या चीज नैब लेके आई शहबाज शरीफ, एक ब्रेक का बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं तो इसी एंगल पे, और बिलावल साहब ने जो आज फरमाया है वो जरा आपके सामने रखते हैं, क्यों बिलावल इतनी सख्त टोन इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिलावल साहब ने आज फरमाया कि हर बार हमारा ही ट्रायल होता है और हर बार हमारे लिए एक करबला बर्पा की जाती है। अब करबला को कहां ला के जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के साथ, सुनवाएं जरा। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है आज भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रहा है। आप हमारा जो बेनामी अकाउंट्स केस है उसको जरा देख ले, उसमें क्या हुआ, वो क्या है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही है। और फिर उस JIT पे ISI को बैठाना एक गैर जमहूरी प्रेसिडेंट है। पता नहीं इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो भुट्टोस के लिए, तो हमेशा में करबला बर्पा किया जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने अपना ऑर्डर सुनाया, उसने कहा था कि बिलावल भुट्टो बेगुनाह है। बिलावल भुट्टो का नाम JIT से और ECL से एक्सपंज किया जाए। जब रिटन ऑर्डर आता है जो शायद किसी और ने लिखा होगा, उसमें ये सेंटेंसेस थे ही नहीं। राइट जी, ब्रिगेडियर साहब आप लाइन पे हैं सर? हाँ जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब, ये ISI का नाम, फिर ये करबला बना देना पिंडी के अंदर, फिर पिंडी को भी ज़ूमानी अल्फाज में इस्तेमाल करना, फिर कहना कि फैसला किसी और ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट का, ये किधर इशारा है सर? नहीं, बात मैं आपको बताऊं, ये हमारे पंजाब में ही के एक लफ्ज कहते हैं चोर के नाले चक्कर भी। ये इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। लूट मार का इतना बाजार के पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। और ये दोनों पार्टियों ने ये इंसाफ को, जब नैब का जो चेयरमैन है, इन दोनों ने लगाया था मुकाव करके। अगर वो नहीं इनके कहने पे चले, क्योंकि इन्होंने अपने नैब जब पहले चेयरमैन था उसके जो इन्होंने वो जो अपना अपनी हुकूमत में जितने सबूत थे, जितने डॉक्यूमेंटेशन थी, आपको पता है एम्बेसियों के थ्रू संदूक मार के डॉक्यूमेंट चुराए गए और 18 अमेंडमेंट करके अपना कोई भी तो अपना इश्तिहारात ले गए। बदकिस्मती ये है कि मैं आपको जिस तरह मेरे दोनों भाई कह रहे थे कि अगर अभी भी इंसाफ ना हुआ तो खुदा का ये पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा। हमारा मुल्क सिर्फ करप्शन की वजह से तबाह बर्बाद हो गया हुआ है। हमें करप्शन अपने कर्ज देने के उनके ऊपर सूद है, उसके लिए 6 बिलियन है। आप मेरे साथ किसी रात जगह में वो रात बने हुए हैं, ये सारा
اصل جو انہوں نے جرم کیا اس ملک کو، پوری انہوں نے اپنے پارٹیوں کو، جس طرح سے سراج کی بات ہو رہی تھی، سرجیل میمن کی بات ہو رہی تھی، کہ یہ جب سیاست میں آئے تھے ان سے پوچھیں ان کے پاس کیا تھا. ایک لیڈر ہے وہ بن گیا کروڑ پتی بن گئے ہوئے ہیں. یہ سارے زرداری صاحب نے اپنی اس طرح نور نے بھی اپنی پوری ٹیم کو کرپٹ کر دیا. انہوں نے پیسے کو خدا مان لیا، انہوں نے پیسے کو اپنے مادر وطن کا خیال میں کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ملک کے ساتھ محبت. اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ساری جائیداد میں باہر ہے، ان کے بچے باہر ہیں، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف نیب کے خلاف بولتے ہیں. فوج ہے جو قربانیاں دیتی ہے، جس نے اس ملک میں دہشت گردی ختم کیا ہے، اس کو بھی نہیں باز آتے. ادارہ ہے ISI دنیا میں مارا ہوا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ کوشش کی کہ ہمارے اوپر جہادیت کرنے کے لیے اس کو ISI اور فوج کی یہ تو مریدوں وطن ہے ہی ہے. اور پھر یہ دیکھیں اوپر سے بچہ کس کا ہے؟ زرداری کا. اور وہی زبان بولے گا بجائے کہ اللہ سے توبہ کرے. نواز شریف یہ اگر توبہ نہیں کر رہا تو یہ ملک کدھر جائے گا؟ خان کو اللہ کا میں آپ کو بتاؤں، میر بات آپ کی اور یہ میری بھائی بات بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان کی یہ ملک کے لیے جہاد کر رہے ہیں. اس سے بڑا جہاد اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان میں کوئی قانون کی بالادستی کرنی ہے، پاکستان کو آگے لے جانا ہے، تو ہمیں کرپشن جیسے نصوص سے ضرور ہر صورت جہاد کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو بلاول صاحب نے فرمایا کہ جی ڈکٹیٹر جو ہیں ان کو کیسے کلین چٹ ملتی رہی ہے، ان کو کلین چٹ تو ان کو بھی ملتی رہی ہے. شکایت کس بات کی؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ہم بھی بری ہو جاتے ہیں، تو ذرا سنوا دیں. جو obnoxious unconstitutional ایفرٹ چل رہا ہے اس کیس کو پنڈی شفٹ کرنے کے لیے، it's a violation of the concept of jurisdiction. ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹر آیا ان کو عدلیہ کی طرف سے کلین چٹ ملی، سپورٹ ملا. We can't afford this impression that the courts still today support political engineering. سر یہ کنٹمپچوس قسم کے ریمارکس نہیں، کہ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آپ اس کو پنڈی شفٹ کریں. آپ کریں obnoxious فیصلہ، انکانسٹیٹیوشنل، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس کو امپریشن نہیں جانا چاہیے. کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں بلاول کو ایک ایسی شخص کی مانند سمجھتا ہوں جیسے کہ ایکٹر آتا ہے نا ٹی وی ڈرامے میں، تو خوبصورت ہوتا ہے، اس کو آپ اچھے وشو کی پاؤڈر لگا کے آپ اس کو سکرپٹ دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اچھی طرح رٹ لو اور اس کو اس طرح بیان کرنا، ڈائلاگ ڈیلیور کرتا ہے. بلاول از ایکچولی جسٹ این ایکٹر ڈیلیورنگ اے ڈائلاگ ریٹن بائی پیپل. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ان کا اسپیچ رائٹر بہت اچھا ہے، جو بھی ہے. میرا خیال ہے کہ شہری رحمان ہے، یا شاید کوئی اور ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی صاحب ہو. تو میں تو یہ جو ان کی بات ہے نا یہ خطرناک بہت ہے، چونکہ ناسمجھ ہے، زندگی میں دھیلے کا کام کبھی نہیں کیا. ہر صبح اٹھتے تھے تو ایک سونے کے بستر میں سونے کی چپلیاں چل گئی. دیکھیں میں امیر عباس صاحب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور جو راج صاحب نے کی ہے، یہ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، دا فیوچر آف پاکستان از ایٹ اسٹیک. ہمارا سب سے بڑا پرابلم اس وقت کیا ہے؟ اکنامک سوورینٹی، کہ ہمارے پاس سوورینٹی نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جب یہ پلوامہ ہوا، فلانا ہوا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا سوائے ترکی کے. سوورینٹی نہیں ہے نا ہماری. سوورینٹی کیوں نہیں ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے، اکنامک ڈیپینڈنس دوسروں پہ، ان کے ماں باپ کی وجہ سے، نواز شریف کی وجہ سے. دیکھیں 10 سال ان لوگوں کو حکومت ملی، 10 سال آپ نے کیوں نہیں انسٹیٹیوشنز کو مستحکم کیا؟ آپ نے کیوں انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کیا، انکلوڈنگ نیب؟ ٹرو. آپ نے کیوں سپیس دی آرمی کو کہ وہ اپنا فٹ پرنٹ ایکسپینڈ کرے؟ بھائی یہ ویکیوم میں جب آپ ویکیوم کریٹ کریں گے نا، نیچر تو نیچر جو ہے جہاں بھی سب سے زیادہ پاورفل ہوگا وہ آپ کے سٹیپ کرے گا. فیوچر آف پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ واپس آئیں. فیوچر آف پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس قسم کے لوگ، اور ان کے ساتھ جو چپکے ہوئے بچو ہیں، ان کے ساتھ کون لوگ بچو چپکے ہوئے؟ وہ لوگ چپکے ہوئے جن کا سیاسی مستقبل ان کے ساتھ لگا ہے. یہ جاتے ہیں ان کے ارد گرد، نواز شریف کے ارد گرد جو ٹولہ، آج سے احسن اقبال، پرویز رشید، فلانا، ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے، میں نام نہیں لیتا، چند ان میں سے میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، وہ سب ان کی سیاست ختم. دیکھیں یہ مسئلہ عمران خان نے حل کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں،
یہ ہم نہیں کہہ سکتے جی وہ نیب نہیں تھی ایسی اور نیب ویسے نہیں تھی. عمران خان ہیز ٹو اسٹیپ اپ ٹو دا پلیٹ. آنیسٹلی میں بڑی ایک بات غلط بات لوگوں کو شاید نہ لگے, یہ تو اتنا ایگزسٹینشل مومنٹ ہے ہماری ہسٹری میں کہ میں تو کہتا ہوں عمران خان کو آرڈیننس لانا چاہیے اور نیب کے اندر آرڈیننس کے تحت فوراً ریفارم کرے. یہ ایک ایک بندے کو جانتے ہیں, شہزاد بھٹی ایک اور ڈی جی نیب ایک ایک بندے کو جانتا ہے کون کس کا لگایا ہوا ہے, کس کے پیسے کھاتا ہے, کس کے لیے کیا کرتا ہے. ریفارم کریں, نکالیں, نئی نیب بنائیں, نیا چیئرمین لائیں اگر یہ چیئرمین نہیں ڈیلیور کر سکتا. اور میں تو کہتا ہوں پروفیشنل چیئرمین, مجھے جاوید صاحب سے کوئی وہ نہیں ہے. دس آرگنائزیشن نیڈز اے پروفیشنل چیئرمین جس کو انویسٹیگیشن آتی ہو, جس کو پروسیکیوشن آتی ہو. یہ بھائی ایسا جیسے فوج ہے, پولیس ہے, ایف بی آر ہے, ایف آئی اے ہے. ہاں بالکل, یہ ان کو کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کیا اور یہ بندے چھوٹ گئے, مجھے تو خدائی قسم پسینے چھوٹ جاتے سوچتے ہی کہ یہ پیپلز پارٹی یا یہ نواز شریف کی پی ایم ایل این اور ان لوگوں کے ساتھ واپس پار میں آ جائیں گے. بہت ہورینڈس فیوچر ہے, ہماری سروائیول ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ لوگ آئیں. ان کو جڑوں سے اٹھا کے ہمیں ختم کرنا چاہیے اور لیگلی کریں. یہ کرپٹ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے کرپشن کی ہے, بے پناہ ایویڈنس ہے, صرف ہم اس کو ایویڈنس کو کلیکٹ نہیں کر سکتے اور پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. بٹ ان کے پاس جو جواز ہے, یہ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں وہ ہیں, ان کے پاس جو جواز ہے وہ بھی پبلک کنزمپشن کے لیے. صاحب نے آج فرمایا کہ جی ہم تو جھوٹے کیسز ہمارے پہ ہوتے ہیں اور ہم جھوٹے کیسوں میں بری ہو جاتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بری ہو جاتے ہیں, اب اگر وہ بری ہوتے ہیں تو بھلے کنائمن سے بری ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے تو وہ معصوم بن گئے نا. ذرا سنوائیں. جب یہ جو جھوٹے کیسز تھے اس میں ہم باعزت بری ہو گئے, میں اس لیے اس کو پروپیگنڈا کہتا ہوں. انیسنٹ بھی ڈکلیئر ہوئے ہیں, سب کے سب 100% کیسز میں انیسنٹ 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 انیسنٹ, اور اس کے باوجود آپ یہ سوال پوچھتے ہو. تو مطلب یہ ہے پروپیگنڈا ایسا چلتا. راجہ صاحب بات تو ٹھیک ہے, جب کنائمنس اگر رہتی ہے, ماضی میں یہ رہی ہوگی, کسی کے ساتھ کسی نے بھی کی ہوگی, اور لوگوں کو ایکوٹ کرتے گئے, لوگوں کو کلین چٹ دیتے گئے, اور کلین چٹ لینے کے بعد کپڑے جھاڑ کے وہ باہر آ گیا, جی ہمارے ساتھ تو جاتی ہو رہی تھی. امیر عباس, شاید بلاول صاحب نے پتہ نہیں لا سمجھا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے کہ نہیں. ان کے جو ایکوٹلز ہوئے ہیں وہ انوسنٹ ڈکلیریشن پہ نہیں ہوئے, جو ایکوٹلز ہوئے ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز پہ ہوئے ہیں کہ جی یہ جو ایویڈنس ہے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. عدالت اس فوٹو کاپیز کو یا اور جو گواہان ہیں جو عدالت میں آ کے منحرف ہو جاتے ہیں, عدالت نے ٹیکنیکل بیسس پہ کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ جناب یہ جو اکاؤنٹس تھے یا یہ جو آپ کے ایسٹس تھے, یہ جو آپ نے کمپنیز بتائی, اس کی آپ نے جسٹیفیکیشن دے دی ہے چونکہ, تو اس لیے ہم آپ کو انوسنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ واقعی آپ کے خون پسینے کا اور محنت کا اور بزنس کا پیسہ تھا. یہ کہیں عدالت نے نہیں کہا, صرف یہ کہا کہ جی کہیں پہ ڈاکیومنٹس نہیں آئے, کہیں 11 سال تک ان کے کاغذات نہیں آئے, گواہ ادھر سے ادھر ہو گئے, وہ بندے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو یہ میئر ٹیکنیکلٹیز پہ ہو گئے. اب دوسری بات جو نیب کی انہوں نے بڑا ایمفسائز کیا, آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے پیناما کیس اور یہ جو دوسرا بڑا کیس ہے منی لانڈرنگ کا, اس میں کیوں جے آئی ٹی بنائی؟ بلاول صاحب نے جے آئی ٹی کی بات کی, آپ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ کام کس کا ہے, نیب کا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے. بٹ وی آر سوری ٹو مینشن کہ نیب ایک 6 فٹ گہرے کھڈے میں دفن ہو چکی ہے. سپریم کورٹ مجبور ہو گئی, وہاں جو 5 یا 4 یا 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی یہ چیزیں دیکھی ہیں, انہوں نے محسوس کیا کہ نیب میں وہ کیپیبلٹیز, چاہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ, وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر پائے. نیب سٹیٹ آرگن ہے, بالکل ہے, پولیس سٹیٹ آرگن ہے, ایف آئی اے سٹیٹ آرگن ہے, تو آئی ایس آئی کیا انڈیا کی ہے, اسرائیل کی ہے؟ آئی ایس آئی سٹیٹ آرگن نہیں. اگر باقی سٹیٹ آرگن آ سکتے ہیں, سپریم کورٹ کا پروگیٹیو ہے کہ وہ کہہ, بڑا سمپل سی بات ہے. یہی بات شروع میں نواز شریف صاحب نے بھی کہی, جی وہ خلائی مخلوق, اور یہی وہ الفاظ تھے کہ جی فیصلے کہیں اور لکھے گئے. آج جو ادھر سے یہ بھی کہہ رہے کہ مجھے یاد ہے کہ بلاول بھٹو نے جب نواز شریف کی جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اٹس اے ویری ویلڈ انویسٹیگیشن, اور 3 جنریشنز میاں صاحب کی اس میں گئیں, اور ان کے ایک اور لیڈر نے کہا کہ سائیں تو گئو. تو یہ تمام چیزیں اس وقت انجوائے کر رہے تھے, رائٹ. اب آگئی جے آئی ٹی کی بات. جے آئی ٹی بننے کا مقصد نیب کے اوپر کوسچن مارک ہے, نیب کے اوپر. اب جیسے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی رسپانسبلٹی ہے, اٹ از ناٹ, بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو ہی از دا ہیڈ, چیف ایگزیکٹو ہے. تو یہ نیب
یقین کیجئے کہ اگر ہم نے وہی دیکھ لیا شہباز شریف صاحب کے کیسز میں کچھ بھی نہیں نکل رہا, دوسرے کیسز میں کچھ نہیں نکل رہا, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی اس ملک میں یقین کیجئے کہ عام آدمی احتساب کے نام سے اس کو نفرت ہو جائے گی. وہ کہے گا یہ جائز چیز ہے, کسی کا احتساب نہیں ہو سکتا اس ملک میں, ہر کوئی لوٹ مار کرے گا, اور یہ ایک ہمارا جو فیلئر کی طرف جاتے ہوئے یہی ہائیبرڈ وارفیئر ہے کہ اس ملک میں کرپشن کو آپ اتنا عام کیجئے, جو کرپٹ لیڈرز ہیں ان کو سپورٹ کیجئے, اور جو پیسہ دنیا سے بورنگ ہو رہا ہے وہ ان کی ڈالیں تاکہ عوام یہ بھی کریں, آپ بھی کریں. بالکل بالکل, تاکہ قوم ختم ہو. سر یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کیس کو کراچی سے پنڈی شفٹ کریں. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ obnoxious اور انکانسٹیٹیوشنل. یہ کیا ہے؟ دیکھیے, بچہ ہے, بے وقوف ہے, ناسمجھ ہے, پارٹی کے چیئرمین, پارٹی کا خاک چیئرمین ہے, وہ اس کو بنا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میرا تو اصولی اختلاف ہے کہ یہ بندہ کس حیثیت سے ہم کوئی ایجپٹ نہیں ہے, ہم کوئی سیریا نہیں ہے, عراق نہیں ہے, نہیں ہے, ہم پاکستان ہے یار. ہم لوگوں نے بڑی جدوجہد کی ہے. میں مارشل لاء کے اصولی طور پر خلاف ہوں. میں نے یہ بہت ساری زندگی میں مارشل لاء کے خلاف کر دیا, حالانکہ میں ایک زمانے میں تب میں نے چھوڑی اس وجہ سے. میں اس کے بہت خلاف ہوں, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز کے بہت خلاف ہوں. لیکن میں اس قسم کی جو یہ ریاست بنانا چاہتے ہیں, ایک مونارکی بنانا چاہتے ہیں, کیا کس منہ سے میں آپ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے امبیسڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں باہر, ان کے قصیدے لکھ رہے ہیں کہ بلاول نے کیا واہ واہ انگریزی میں واجد صاحب, جو اب نام نہیں لینا چاہتا, شرم آتی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑی جو شرمناک چیز ہے نا, وہ ہم لوگ ہیں. پڑھے لکھے, اپنے آپ کو اویئر کہتے ہیں, ایجوکیٹڈ کہتے ہیں, اور انٹلیکچولی کرپٹ ہیں, اپنے سول کو بیچ چکے ہیں, اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے. شرم کی بات ہے. وہ دوسرے صاحب کہتے ہیں جی میں نہیں جاؤں گا اسپتال. یہ سارا ڈھونگ ہے, جانا چاہتے ہیں باہر, اور یہ سارا انہوں نے پریشر ڈالا. ان کو پتا ہے کہ بیل جو نیب کی ہوتی ہے وہ ایک گراؤنڈ پہ ہوتی ہے کہ ہیلتھ گراؤنڈ سے. وہ ہیلتھ گراؤنڈز کا ڈونگ رچا. آج بھی انجائنا ہو گیا جی, کہ میں کسی کے ہیلتھ کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا. یہ کیا مذاق ہے پاکستان سے کہ وہ آدمی اور جو ہمارے 87,000 اور لوگ جیل میں بیٹھے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا ہے امیر عباس راجہ صاحب, کوئی پوچھتا ہے ان کو کہ ان کو کھانسی ملے, اس کو دوائی بھی ملتی ہے, اس کو ایسپرو بھی ملتی ہے, اور 3 ٹائم پرائم منسٹر پورا میڈیکل یونٹ وہاں لگا دیا, 3 شفٹوں میں ڈاکٹرز لگا دیے, تمہیں 3 ٹائم پرائم منسٹر کی وجہ سے مشین دے دی. ہاں, تمہیں 3 ٹائم پرائم منسٹر کی وجہ سے تمہیں کوئی کھلی چھٹی دے دی کہ تم لوٹ مار کرو گے, تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں. اور کون بول رہا ہے؟ وہ عورت جس نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا, اس کی بیٹی. کہاں ہے دوسری بیٹی, کیوں نہیں آتی ملنے؟ کہاں ہیں 2 بیٹے, کیوں نہیں آتے ملنے؟ شرم کی بات ہے ہمارے لیے, پاکستانیوں کے لیے شرم کی بات. سر یہ میڈیکل کی جو بات کی ہے حیدر مہدی صاحب نے, راجہ صاحب 19 مارچ کو جو العزیزیہ ریفرنس میں ہائی کورٹ سے جو درخواست ضمانت مسترد ہوئی تھی میڈیکل گراؤنڈز پہ, وہ اب سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست کی تھی. 19 مارچ کو اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. کھوسا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی ہیئرنگ کرے گا. ہائی کورٹ نے بہت سالڈ اور کنکریٹ گراؤنڈز پہ سپریم کورٹ کے کیسز کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے بیل ریجیکٹ کی تھی. اب کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے, یہی وہ وجہ ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے. لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے ٹریٹمنٹ لینی شروع کر دی تو سپریم کورٹ سب سے پہلے پوچھے گا جناب آپ کو یہ بیماری ہے, چلیں علاج ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, بہترین علاج ہو رہا ہے. وہ اگر ان کو ٹریٹمنٹ لینے کی فیسلٹی مل جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں, تو پھر یہ بیل اپلیکیشن ایسے کلیپس کر جائے گی. بیل لے رہے ہیں وہ بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے؟ ٹریٹمنٹ. بیماری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو پرفضا مقام چاہیے, آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے. تو یہی وہ وجہ ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے. اور ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, خاص کر پنجاب کی گورنمنٹ, وہ کیا باقی قیدیوں سے یہ علیحدہ, جیسے انہوں نے 87,000 کی بات کی, آپ نے کہا کہ یونٹ کھڑا کر دیا, 24 گھنٹے
وہ میاں صاحب کی ٹریٹمنٹ کے لیے چاہے ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں وہ بھی اس کے علاوہ تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی, باقی جو ان کے ترجمان ہیں وہ بھی جی آج بھی چلے گئے, کل بھی چلے گئے, میاں صاحب کے لیے 600 ڈاکٹر بھی چلے گئے. دس شوڈ سٹاپ, دس از گیونگ اے رانگ میسج کہ اس ملک میں جب آپ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک ہے, تو قانون سب کے لیے ایک صرف عدالتوں نے نہیں کرنا, حکومت نے بھی کرنا ہے, اور یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اتنی ڈسکریمنیشن بالکل قطعاً نہ کرے. اور جب عدالتوں میں کیس آئے گا تو عدالتوں نے دو چیزیں دیکھنی ہے, نہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جی کوئی ذلت ہو رہی ہے, نہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہاسپٹل سے, انہوں نے دیکھنا ہے میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے. آیا کون سی میڈیکل رپورٹ, وہ جو ہائی کورٹ میں آئی تھی, آیا اس میڈیکل رپورٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے, جو ججز صاحبان نے اس میں سے معنی نکالے ہیں, وہ کیا درست نکالے ہیں یا غلط, اور کوئی ایویڈنس کوئی چیز. اچھا یہ آپ کو بتا دوں, جام خان شورو صاحب رکن سندھ اسمبلی ہیں, پیپلز پارٹی کے سابق وزیر بلدیات بھی تھے, ان کو نیب نے ابھی گرفتار کرنے کی کوشش کی اور وہ نکل گئے, بچ گئے, بھاگ گئے نیب کے ہاتھوں. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں سندھ میں شفٹ کریں, وہیں رہنے دیں, وہاں پہ بلڈنگز کو آگ بھی لگ جاتی ہے, گورنمنٹ بھی اپنی ہے, ایویڈنس بھی ڈسٹروائے ہو جائے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ کیسز سندھ میں نہیں چل پائیں گے, انہیں ٹرانسفر کیا اسلام آباد میں. اور اب اس کو ایشو دیکھیے, اگر آپ کے خلاف ایک غلط کیس ہے تو چاہے وہ سندھ میں ہو, وہ لاہور میں ہو, کراچی میں ہو, واشنگٹن میں ہو, آپ کہیں جی چلاؤ, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو سندھ کی جیل کا وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کا دورہ یاد نہیں, جس کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی عیاشی اور موجیں لگی ہوئی تھی قیدیوں کو. اعتزاز احسن صاحب نے جو آج فرمایا, جی اب پیپلز پارٹی کے ساری پیپلز پارٹی ایک طرف ہے, اعتزاز احسن صاحب ایک طرف ہیں نواز شریف صاحب کے معاملے پہ. انہوں نے نواز شریف کمزور ہوتے ہیں تو یہ کیسے پاؤں کو پکڑتے ہیں, دکھائیں جی. نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کمزور ہوتے ہیں, گرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں, اور جب آپ ان کو موقع دے دیتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کا تو آپ کو گردن سے پکڑتے ہیں. رائٹ سر. دیکھیں جی یہ انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے, اور یہ ایک اسی چیز کی بات ہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, یو رننگ آؤٹ آف ٹائم. ایک سمپل سی آپ کو بات ہے, یہ کہتے ہیں جی یہ فوج کی پیداوار, فوج کی پیداوار, ہاں, اور فوج نے یہ کیا. ذوالفقار علی بھٹو خدا کی قسم کاؤنسلر کا الیکشن نہ جیتتا اگر ایوب کی حکومت میں نہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ صاحب 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر, یہ وارڈن, یہ وہ ٹریفک وارڈن کی وردی پہنتے تھے, سمجھ گئے نا. والد صاحب کی گاڑی شوفر کرتے تھے, ان کو والد صاحب اپنی کمپنی میں کام نہیں کرنے دیتے تھے, بن گئے وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعلیٰ. کس سے بنے؟ فوج نے. مشرف. میں تو کہتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ سب اس سارے حمام میں سب ننگے ہیں. یہ پہلی دفعہ, بار بار کہتا ہوں, یہ پہلی دفعہ موقع آیا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ ان کے لیے بہت آسان ہے کہ فوج کے اوپر پھینک دو مٹی, نزلہ سارا فوج پہ گرا دو. جی فوج کر رہی ہے جی, بھائی فوج تم نے چوری کی, تم نے ڈکیتی کی, تم نے لوٹ مار کی, تم نے جال سازی کی, تم نے منی لانڈرنگ کی, تم نے اس ملک کا پیسہ لوٹا. فوج کا اس سے کیا تعلق؟ یہ جو ساری زمینیں, ملیں, شوگر ملیں, یہ فوج ان کے نام رجسٹری کرواتی رہی ہے. سر میری بات سنیں, میں تو پھر سے بات دہرا رہا ہوں, میں راج صاحب کو دوں گا. 10 سال رہے نا, 10 سال میں کچھ کر سکتے تھے نا. 5 سال یہ رہے. ان جو صدر تھے انہوں نے ایک ایسے انسان کو جو کہ اعلانیہ ملک کا دشمن, حسین حقانی, انڈین ایجنٹ, سب کو پتہ ہے میمو گیٹ اس نے لکھا, اپنے گھر میں ٹھہرایا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پریزیڈنٹ ہاؤس کی گاڑی میں سیف کسٹڈی میں ایئرپورٹ بھیجا, ایئرپورٹ کر کے بتایا. دیکھ لیں پچھلے 5 سال سے کیا آل فال بک رہا ہے وہ آدمی امریکہ میں بیٹھ کے. ہاں ہے بہت ہوشیار. کس نے کیا؟ آصف زرداری نے کیا. یہ ان کو ہے حکومت. ان صاحب کے منہ سے کلبھشن یادو کا نام نہیں نکلتا تھا. دیکھیں یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. اگر ہم ان کو برداشت کریں گے نا امیر عباس, تو پھر پاکستان کا خدا حافظ. فیصلہ جو ہے وہ بالآخر عوام نے کرنا ہے, جو جمہوریت ہے, اور لوگوں نے فیصلہ جیسے 25 جولائی کو کیا, اسی طرح لوگ اب 2023 میں اپنے فیصلے کو ایکسرسائز کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.